السلام علیکم. ڈاکٹر عارف اکھائی آپ سے مخاطب ہے. سینٹی ہمارا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر. ہمارا آج کا موضوع ہے جو آئندہ ہیٹ ویو کراچی میں جو آ رہی ہے، گرمی کی لہر جو کراچی میں آ رہی ہے اور آئندہ رمضان سے متعلق اس کے لیے اس بارے میں آپ کو کچھ ہدایات دینی تھی. ہیٹ ویو میں بنیادی باتیں چند جن کا جاننا آپ کے لیے شاید ضروری ہو وہ یہ ہیں کہ گرمی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل ہوتی ہے. اس کے بارے میں میکینزمس آف ہیٹ ٹرانسفر آپ گوگل پہ جا کر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ ہمارا جسم اس گرمی کو جو اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور جو باہر موسم کی گرمی ہے اس سے کیسے نبرد آزما ہوتا ہے. اس کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے ریگولیشن آف باڈی ہیٹ، اس کو بھی آپ گوگل کر کے ساری تفصیلات اس میں آپ جان سکتے ہیں. اور ہم جو اس بارے میں تفصیلات فراہم کریں گے وہ آئندہ اپنی ویڈیو میں کریں گے، چونکہ اس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گرمی موسم گرما میں گرمی کتنی قسم کی ہوتی ہے. یہ دو قسم کی ہوتی ہے بنیادی. ایک ہوتا ہے جس کو ہم لو کہتے ہیں، اس میں گرمی جو ہوتی ہے وہ خشک گرمی ہوتی ہے. دوسرا جو کراچی کی گرمی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ اینڈ ہیومڈ. کراچی میں سمندر کے ساتھ جو تعلق ہے کراچی کا، اس وجہ سے ہوا میں نمی کے تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب ہونے کی وجہ سے یہ جو گرمی کی لہر ہے یہ مختلف رویہ ہوتا ہے اس کا. خشک گرمی میں یعنی لو میں آپ کو اگر اپنے آپ کو گرمی سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. گھر کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ خس کی جو چٹائی ہوتی ہے اس کو پانی میں بھگو کے اگر لگا دیں تو جو بھی ہوا چل رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو کے گھر کے اندر آئے گی اور آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی. اسی طرح کسی درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، چھتری لے لیں یا گرم مطلب رومال جو ہے اس کو گیلا کر کے سر پہ رکھ لیں. کچھ اور ٹوٹکے بھی بتائے جاتے ہیں، لیمو جیب میں رکھ لیں، پیاز جیب میں رکھ لیں تو وہ گرمی کے اثرات سے آپ کو بچا لیتے ہیں. کراچی کی جو گرمی ہے جو 2015 میں جس کی وجہ سے کراچی میں بہت زیادہ اموات ہوئی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھروں میں پنکھے بھی میسر نہیں تھے. اس گرمی سے بچنے کے لیے بھی کچھ بنیادی جو اقدامات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو برائے مہربانی ایک چھتری اپنے ساتھ رکھیں تاکہ حدت سے آپ بچ سکیں اور مستقل ایک سایہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہو. ہوا جب چلتی ہے تو وہ پسینہ خشک کر دیتی ہے. اگر آپ گرمی کی حدت سے بچیں اور پسینہ نہ نکلے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کا جسم ٹھنڈا ہوتا رہے گا. لیکن اگر آپ گرمی کی حدت جو سورج کی شعاؤں کی حدت ہے اس سے بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اور اگر ہوا بھی نہیں چل رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ پسینہ بہتا رہے گا اور پسینے کے بہنے کی وجہ سے آپ کے جسم سے پانی بھی ضائع ہوتا رہے گا اور نمکیات بھی ضائع ہوتے رہیں گے. یہ دونوں چیزیں اشد ضروری ہیں جسم کے نظام کو متحرک رکھنے کے لیے. آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، صبح 11 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک گھر میں ہی رہیں اور گھر میں بھی گھر کی بناوٹ بھی ایسی ہو کہ گھر میں ہوا کا گزر ہو یعنی کراس وینٹیلیشن ہو تاکہ جو ہوا چل رہی ہے وہ آپ کو آسانی سے جسم کو ٹھنڈا کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں پنکھا اگر بجلی ہے تو پنکھا مستقل چلتا رہے اور آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے رہیں چھاؤں میں. تیسرا یہ ہے کہ اگر بجلی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تو یو پی ایس یا بیٹری والا پنکھا اپنے پاس رکھیں. چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلنا مجبوری ہے اور آپ حدت کی وجہ سے پریشان ہو گئے تو کوئی سائے دار جگہ جہاں پر ہوا بھی چلتی ہو وہاں پر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں اور اپنے بدن کے ضائع شدہ پانی اور نمکیات کو آپ ریپلیس کر دیں، یعنی وہ آپ پینے کے لیے استعمال کر لیں. اور اس کے لیے سب سے اچھی چیز جو کہ آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے ORS جو ہم بچوں کو ڈائریا کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک بوتل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اس گرمی کے موسم میں، جب یہ کہ جو ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے
اور گرمی کی حدت بھی بہت ہوتی ہے، تو اس وقت اگر گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے تو 1 سے 2 لیٹر ORS بنا کر گھر سے اپنے ساتھ کسی تھیلے میں یا بیگ میں رکھ کر نکلیں، تاکہ وقت ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا جسم میں نقاہت محسوس ہو تو فوراً آپ اسپتال میں رابطہ کریں، اور وہاں پر جو بھی علاج ہوگا وہ اس سے انشاءاللہ وہ آپ کسی بھی جان لیوا مصیبت سے بچ جائیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہمیشہ پنکھے کے نیچے سلائیں۔ اگر پنکھا نہیں چل رہا ہے کسی وجہ سے تو آپ پھر ان کو بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں جہاں سایہ بھی ہو اور ہوا بھی چلتی ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ گرمی کے جو یہ لہر آتی ہے اس کے نقصانات سے بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو آئندہ رمضان آ رہا ہے اس حوالے سے علماء سے معلوم کیا گیا، تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ روزے کی حالت میں یہ گرمی کے اثرات کی وجہ سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، اور اس کی قضا ایک ہی روزہ ہے۔ اگر آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو اس کے لیے فدیہ ہے، اور اگر آپ جان بوجھ کر روزہ چھوڑیں تو اس کا فدیہ یا اس کا کفارہ جو ہے وہ 60 روزے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، اور نقصان ہونے کا جب بھی اندیشہ ہو تو روزہ توڑ دیا جائے، اور اس پر کوئی غم نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک ہی روزہ ہے۔ یہ چند ہدایات تھی جس حوالے سے گرمی کی جو آئندہ لہر اگر آ جائے تو اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔